میں اس کا نام لکھ دیں گے. یہ بھی اللہ کی تقدیر میں ہے. اس وجہ سے اس تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ چاہتا ہے, اور ہمیں طاقت دیتا ہے تو کریں گے. ہم اللہ کے مجبور ہیں ہر وقت اللہ سے اپنا تعلق رکھیں. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ تقدیر کوئی چیز نہیں, بندہ خود اپنا عمل کرتا ہے, تو یہ کفر کی بات ہو گئی, کیونکہ بندے کو کوئی طاقت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے, اس کو اختیار نہ دے, غلط کام کرنا چاہے, تو پھر وہ غلط کام اس کو نہیں کرنے دے گا. لیکن جب وہ چاہ ہی رہا ہے اور اللہ سے دعا بھی نہیں مانگی, اس نے اللہ پر ایمان نہیں لایا, تو چاہے جہنم بھریں گے ہم. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین, سب سے بھریں گے, لوگوں سے, جنوں سے, پھر اس کے بعد پتھروں سے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے ہر چیز کا. اللہ نے جان لیا ہے کہ اللہ ہمیں اختیار بھی دے گا, لیکن ہم نعوذ باللہ غلط چلیں گے. تو اگر ہم اپنی خیر چاہتے ہیں تو ہر وقت دعا کرتے رہیں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث نستغیث, اے زندہ, ہمیشہ زندہ رہنے والے, ہر چیز کو زندہ اور قائم رکھنے والے, تیری رحمت کا دعائے, تیری رحمت کے ذریعے سے میں مدد تیری طلب کر رہا ہوں. لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, مجھے اپنے نفس کی طرف ایک پلک جھپنے تک بھی اپنے نفس کے بھروسے پر مجھے نہ چھوڑ, تو اپنی حفاظت ہمارے ساتھ رکھ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ, ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے کیا لکھا ہے, تو اب آدمی کو چاہیے کہ ہم سیدھا راستہ اختیار کریں. کبھی اس میں ہم بیمار ہو گئے اور کچھ ہوا, سیدھا راستہ چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کم عمل کریں گے اس کو بھی قبول کرے گا. لیکن برے راستے پہ چلیں گے تو وہاں اگر برا راستے کی نیت کر کے بھی آپ کو اللہ نے کسی وجہ سے پیر ٹوٹ گیا اور کچھ وہ نہیں کر سکے, تب بھی گناہ لکھا جائے گا. عزم مصمم جب کر لیا, خاص طور پر مکے کی برائیوں میں, یہاں اگر کوئی عزم مصمم کیا کسی چیز کا, یا محض دل سے گزارا کہ یہ غلط کام کریں گے, تو اس سے توبہ لازم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ ارادہ محض وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ, ظلم کا ارادہ کوئی یہاں کرے گا تو اس کو سخت عذاب ہم چکھائیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے لکھ بھی دیا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ملتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں وہ آدمی اپنا ذمہ دار ہے, اللہ کیوں ذمہ دار ہوگا؟ اللہ نہیں ذمہ دار, آدمی نے خود اپنے عمل کو پیدا کیا. اس وجہ سے ایک فرقہ نکلا, یہ اس فلسفے میں ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہیں, فرقہ نکلا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں آدمی اپنے عمل کا خالق ہے, اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا خالق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کا بھی خالق ہے. خیر و شر کا, ظاہر میں خیر آپ کے لیے خیر ہے لیکن ہو سکتا ہے شر ہو, آپ کے لیے شر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت رکھی ہے. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْهِ, اللہ کی طرف شر کی نسبت نہیں کی جائے گی. سب کا خالق اللہ ہی ہے, سب کا خالق اللہ. وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارا ذمہ دار نہیں, ہم خود اپنے عمل کے خالق ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آیتوں میں فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ, تمہیں اللہ نے پیدا کیا اور تمہارے عمل کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا. تو ہونا یہ چاہیے, ہمارا کہنا یہ ہے کہ اب ہم جب نہیں معلوم ہمیں, تو جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں ہاتھ بٹور کے پیر سمیٹ کے نہیں بیٹھ جاتے ہیں اور صبح روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے لکھا ہے تو روزی آئے گی, اسی طرح آپ نماز روزے میں بھی یہ نہ کہیں کہ اللہ نے نہیں لکھا اس وجہ سے ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. اللہ نے لکھا ہوتا تو ہم نماز پڑھتے نہیں. اب کیسے معلوم اللہ نے کیا لکھا ہے؟ آپ علم غیب جانتے ہیں, وہ تو لوح محفوظ میں, فرشتوں تک کو بھی اس تفصیل کا علم نہیں ہے. اس وجہ سے اس کو جاننے کے لیے آپ ذرا قدم اٹھائیے مسجد کی طرف جائیے, انشاءاللہ اللہ نے کہا ہم آسان کر دیں گے. سخت سے سخت سردی ہے, اللہ توفیق دے گا, ٹھنڈے پانی سے وضو کیجیے, غسل کیجیے, جائیے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے, 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن آپ کو اللہ تعالیٰ عادت ڈال دے گا آپ کی. اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک بہت بڑی اور ہر مشکل کو آسان کر دے گا. تو یہ کہنا کہ نہیں, اگر یہی کہنا چاہتے ہیں آپ کہ نہیں اللہ نے لکھا ہے تو ہم نماز روزہ کرتے, تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں بند کر کے دروازہ, آپ کی روزی آئے گی. روزی کھانا پکا کر کے بھی کوئی لا کے سامنے رکھے,
آپ ہاتھ مت ہلائیے، حرکت مت کیجیے، آپ کہیے کہ یہ کھانا ہمارے منہ میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو جب دنیا کے معاملات میں آپ اللہ کا کے اوپر نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ کیا، اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ نے ہمیں لکھ دیا کہ ہم جنت جائیں جہنم میں جائیں گے، تو عمل سے کیا فائدہ؟ تو آپ دنیا کے لیے کیوں عمل کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ ہی نے لکھا ہے، اللہ ہی نے آپ کو پیدا کیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ روزی پیٹ میں بچہ آتا ہے تبھی فرشتے سے کہا دیتا اللہ تعالیٰ کہ ان کو پوری روزی کی تفصیل لکھ دو۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں ایمان اگر اس میں کمزور ہے ہمارا، تو یقیناً ہمارا عمل بھی کمزور ہوگا۔ اس وجہ سے عمل جو ہے وہ ایمان کا جز ہے۔ کوئی دعویٰ کرے کہ نہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ ایمان مقبول نہیں ہے۔ یہ ایمان عمل کے ساتھ ہے۔ ایمان اسلام کے تمام اعمال کو، شعب الایمان، تمام اعمال کتنے شاخیں ہیں۔ پیارے رسول نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، بضع و تسعون شعبہ، بعض روایت میں آیا ہے 99 شعبہ۔ تو اعمال کے بہت سی شاخیں ہیں، یہاں تک کہ اعلیٰ لا الہ الا اللہ، سب سے اونچی شاخ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو برپا کرنا ہے، توحید کو پورے طور پر برپا کرنا ہے۔ وادناہا، دیکھیے وہ عمل ہے، وادناہا ایمان کا جز ہے، وادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں کوئی کانٹا ہے، گندی چیز ہے، لوگ گزر رہے ہیں، اس کو آپ دور کر دیں، یہ بھی ایمان کا کام ہے۔ تو ایمان صرف لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے اور کیا کرنے سے ہوتا ہے، اصل ایمان تو دل میں ہوتا ہے، لیکن جس برتن میں کوئی چیز ہوتی ہے اگر واقعی وہ بھرا ہوا ہے برتن اس چیز سے تو وہی گرے گا۔ تیل رکھیں کسی پیالے میں تو تیل گرے گا، پانی رکھیں، دودھ رکھیں، وہی گرے گا۔ کل شیء کل اناء یترشح بما فیہ، یہ ایمان کا برتن جو ہے دل، اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو آپ سے عمل ثابت نہیں، صادق نہیں، عمل نہیں نکلے گا۔ اگر ایمان سچا نہیں ہے، صرف دعوی ایمان کر کے عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہم عمل کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی جانتا ہے، اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض، تو ہی سب کچھ جانتا ہے، ہر شخص کے بعد بارے میں، اس کی زندگی کے مستقبل کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے تمام غیب کے بارے میں تو جاننے والا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہماری، اللہ تعالیٰ مجھے پناہ دے شیطان سے اور شرک سے، شیطان کے اعمال سے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا ہے کہ ہم اس کو تمام طرح کا جتن کر کے ہدایت کے راستے اس کے لیے مہیا کریں گے، لیکن وہ نہیں عمل کرے گا تو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے نہیں لکھا ہے، بلکہ یہ جان کر کے کہ یہ بندہ یہ کرے گا، اس وجہ سے اللہ نے لکھا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اگر یہ لکھ دے کہ یہ جنت میں جائے گا اور بیچارہ اور وہ کافر ہمیشہ شرک کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ جھوٹے ثابت ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر کوئی کافر زندگی بھر بتوں کو پوجا کرتا رہا یا ملحد ہی رہا ہے، جنت میں جائے اللہ نے وعدہ کر رکھا نہیں۔ البتہ کچھ نیک کام کیا ہے، کچھ برے کام کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو برے کام سے معاف کر کے نیک کام کی بنا پر جہنم میں ڈال کر کے تپا کر کے پھر جنت میں داخل کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رات دن دعا بھی کرتے رہیں۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کے درمیان کہا کرتے تھے اللہم ان کنت کتبت کتابی فی الاشقیاء فاجعل کتابی فی السعداء۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ تعالیٰ اگر میرا نام اعمال یا میرا صحیفہ اعمال تو نے بدبختوں میں لکھا ہے تو اس کو بدل کر کے نیک بختوں میں کر دے۔ تو ہم یہی طلب کر رہے ہیں۔ پیارے رسول فرماتے ہیں کہ من احب ان ينسأ له في اثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه۔ اعمال جو ہیں بہت سے بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے کرنے سے نیکیاں بڑھتی ہیں، اب اس سے اسلام پورے طور پر ملغا ہو جائے، جس کو نواقض اسلام کہتے ہیں۔ پیارے رسول نے فرمایا جو چاہتا ہے
کہ اس کی عمر لمبی ہو، فی اثری، اس کی عمر لمبی ہو۔ اب ہم نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں علم بھی لکھا جاتا ہے، اس کی موت بھی لکھی جاتی ہے، فرشتے کو کہا جاتا ہے کہ اس کی موت لکھ دو کہ 60 سال کے بعد 70 سال کے بعد مرے گا، لیکن جو چاہتا ہے کہ ہماری عمر 80-90 سال حسن عمل کے ساتھ ہو تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کی روزی میں برکت ہوگی اور اس کا اجل بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے، اس کی عمر بھی بڑھا دیں گے، کیونکہ اللہ نے مشروط لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا یا یہ کام کرے گا تو ہم اس کے مدت عمر بڑھا دیں گے، اور اگر نہیں غلط کام کرے گا تو مدت عمر گھٹا دیں گے۔ اس وجہ سے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ذکر اذکار میں مشغول رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنی ہے، اور جہاں بھی غلطی ہو فوراً توبہ کر کے اللہ کے سامنے آ کر کے ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ توبہ سے اگر شرک بھی کیا ہے اور ہوش حواس میں توبہ کر رہا ہے، پوری زندگی 70 سال کی اگر اس نے شرک اور کفر اور لوگوں کے ساتھ غلط انداز سے گزارا ہے تو اس شرک کی بنا پر شرک سے توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے شرک کو معاف کر دیں گے۔ دوسری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے اگر اخلاص دیکھے، یا پھر اس کو جہنم میں ڈال کر کے آخر میں اس کو جنت میں جائے گا، داخل کرے گا۔ یہی معنی ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، مرنے سے پہلے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یہ معنی ہے اس کا، نہ کہ آدمی جب غرغرے میں پڑ جائے، جنت اور جہنم کے دو راہے پر کھڑا ہے، آخرت اور دنیا کے دونوں سامنے نظر آئے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، زندگی دی ہے، صحت دی ہے۔ پیارے رسول ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ، بلکہ ایک روایت میں آتا صحابی کہتا میں ایک مجلس میں پیارے رسول کی استغفار کو گنتے تھے تو 70 مرتبہ سے زیادہ آپ استغفار کرتے تھے۔ آپ ساتھ ساتھ لوگوں سے باتیں بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، یہ چیز اگر ہم نے دیکھی ہے واقعی سنت پر عمل، تو ہم نے دیکھا ہے شیخ عبدالعزیز بن باز کو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ شیخ عبدالعزیز بن باز بہت بڑے عالم سعودیہ کے، الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے سامنے پڑھتے تھے، مجالس میں بیٹھتے تھے، نوٹ کرا رہے ہیں لوگوں کو، کچھ کوئی آ رہا ہے اور کسی کام کے لیے ہزاروں کی مدد کر رہے ہیں، ذرا سا موقع بات استغفر اللہ من کل ذنب، اب پھر اس کے بعد دوسرا جملہ لکھا تھا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو ہمیشہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہی تھا۔ صحابی کہتے ہیں ایک مجلس میں 70 سے زیادہ ہم استغفار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گنتے تھے۔ تو اس کا معنی ہے 70 سے بھی زیادہ، 70 کا لفظ جو عام طور پر بولا جاتا ہے یعنی بہت بے تعداد، ایسا بھی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں خود کہا ہے کہ ان کافروں کے لیے اگر آپ 70 مرتبہ سے بھی زیادہ 70 مرتبہ بھی آپ ان کا استغفار کریں تو ہم ان کے استغفار کو قبول نہیں کریں گے۔ پیارے رسول فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اگر 70 مرتبہ استغفار مفید ہوتا میں ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کر لیتا، لیکن اس کا معنی ہے جتنا بھی آپ استغفار کریں مقبول نہیں ہوگا۔ تو تقدیر کے بارے میں گمراہ نہ ہوں۔ تقدیر کے بارے میں بہت سے لوگ اس معنی میں گمراہ ہوتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا تم روزہ نماز کیوں کریں اور کچھ کریں۔ اگر یہی چیز انصاف کے ساتھ تم اپنے نفس کے اوپر برپا کرو اور چسپاں کرو تو تمہیں گھر بیٹھ کر کے نہ روزی کے لیے کچھ کمانے کے لیے جانا ہے، نہ کوئی محنت کرنی ہے، گھر میں سڑو اور کچھ نہ کرو، نہ کرو، کھانا سامنے ہاتھ بھی نہ اٹھاؤ تاکہ کھانا تمہارے منہ میں آئے۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے علم محیط پر ایمان لائیں، یہ ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، اور پھر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ہم اگر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو بدبختی سے خوشبختی میں لکھ دے گا، ہمارے جنتیوں میں سے جہنمیوں کے بجائے جنتیوں میں لکھ دے گا۔ اس وجہ سے ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگیں، جنت کی طلب کریں، نیک عمل کی توفیق، خاتمہ بالخیر کی دعا کریں، یہ ہمارا ہمیشہ کام ہونا چاہیے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم
ہم اس کی اگر مثال دیں شاید برا لگے آپ کو، گاڑی چلا رہے ہیں، جا رہے ہیں 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر یا 70 کلومیٹر جانا ہے، گدھے کی طرح سے جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کچھ، اگر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ زبان بھی چل رہی ہے، کتنا مبارک وقت گزرے گا۔ ہم نے ایک انجینئر تھا، بہت پہلے، آج سے میں بتاؤں 1407-8 کی بات ہے، آج سے کتنے سال ہو گئے ہوں گے، ادھر محلے میں میں رہتا تھا تو وہ نماز پڑھتا تھا، انجینئر تھا، عثمان میں جو 80 کلومیٹر دور ہے، تعارف ہوا مسجد میں تو کہتا ہے کہ ہم روزانہ وہاں جاتے ہیں، تو جاتے وقت اور پھر شام کو آتے ہیں، تو ہم نے کہا پھر جاتے وقت تم کیا کرتے ہو؟ تو کہا بس جاتے آتے ہیں۔ ہم نے کہا میری ایک نصیحت سن، ہم خود یونیورسٹی کے لیے نکلتے تھے واللہ گاڑی لے کر کے اس ظاہر سے، تو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کوئی ملے نہ ساتھ، چھوٹا کلام پاک سامنے رکھ کر کے دہراتے جاتے تھے۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ، بغل میں رکھے ہوئے دہراتے جاتا تھا، 15 20 25 منٹ جتنا بھی لگے، الحمدللہ، آتے ہوئے بھی اسی طرح۔ تو اس کو میں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم کلام پاک لے کر کے سامنے رکھ لو اور ایک ایک آیت یاد کرتے جاؤ، اور پھر آ کر کے رات میں اس کو دوہرا لو، آپ یقین جانیے 2 سال کے اندر پورے کلام پاک کا حافظ ہو گیا۔ وہ انجینئر تھا وہاں مکے میں، وہ اور اس کے بچے رہتے تھے، تو بہت زیادہ ممنون تھا، کہتا تھا بہت اچھا راستہ دکھایا، پھر ہر چھوٹی بڑی چیز میں پوچھتا رہتا تھا، اذکار وغیرہ اور کچھ، تو گویا نئی، کہتا واللہ رو کر کے کہتا نئی زندگی مجھے مل رہی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم گدھے کی طرح سے منہ لٹکائے چلے نہ جائیں، چل رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ من کل ذنب، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کی تاثیر ہمارے سلف نے کہا ہے کہ ہمیں جب کوئی سخت مسئلہ پیش آتا تھا تو ہم لا حول ولا قوت کا اکثار کرتے تھے، اللہ جلد ہی اس کو حل کر دیتا تھا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے لا حول ولا، بڑے عالم ہیں، ان کا کام ہی تھا لکھنا پڑھنا فتویٰ یہ اور وہ، کوئی مشکل پیش آتی تھی لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے سے ہم اس کو اللہ کی مدد سے الحمدللہ حل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کو صحیح انداز سے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یقیناً زندگی اب ہمارے سامنے، اکثر لوگوں کی عمر سنا ہے 60 سال کے بعد والوں کو نہیں آنے دیتے ہیں، چھوٹے بڑے سب آئیں اس میں۔ اب سے آپ لوگ زندگی کے لیے نیا ایک پروگرام بنائیں، اللہ نے پاک کر دیا گناہوں سے انشاءاللہ، اور اس کی حفاظت کے لیے حج کے بعد آخر کیا کرنا ہے، ظاہر بات ہے اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہ بھی ضائع ہو جائے گا، جس طرح اور دوسرے اعمال کے ضائع ہونے کے بہت سے اسباب ہیں، شاید اس کو بھی میں ذکر کروں انشاءاللہ آئندہ۔ سوال پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب، قرآن کی سورت 76 آیت 7 میں نظر کا ذکر ہے، اس کی تھوڑی تشریح کریں۔ آیت جے پڑھیں آپ ذرا سا کوئی، ایک تو دوسری وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر یعلم اللہ، جی، این یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر سورہ مزمل میں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چشمے رکھے ہوئے ہیں جس سے وہ اللہ کے بندے پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے اس کو ابال لیں گے، یعنی وہ جہاں چاہیں گے، یا خشک ہے بیٹھے ہیں فوراً وہ چشمہ وہاں ابل آئے گا، اس میں سے وہ پیئیں گے، یفجرونها، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو توڑ دے گا چشمے کا منہ۔ یوفون بالنذر، ان کی صفت کیا ہے کہ نظر کو پورا کرتے ہیں، ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، قیامت کا دن جس کا شر، جس کی تکلیف بہت پھیلی ہوگی، سخت سب پر گھیرے ہوگی سب کو، ایسے دن سے بھی ڈرتے ہیں، وہ آخرت سے ڈر کر کے ہر نیک کام کرتے ہیں، اس میں سے نظر کو بھی پورا کرتے ہیں۔ نظر کیا معنی ہے؟ نظر جن کو آپ کہتے ہیں مانتا ماننا، نظر ماننا یعنی ہم نے یہ کہا کہ میرا بچہ بیمار ہے، اگر بچہ اچھا ہو گیا تو میں اللہ کے نام سے غریب کو 1000 ریال دوں گا، یا ایک ہی ان کو ذبح کر کے بکرا وغیرہ ان کو کھلاؤں گا، نہ کہ کسی قبر پہ جا کر کے نظر مانے، اللہ کے لیے نظر ہو، اللہ کے لیے لوگوں کو اللہ نے جہاں کہا ہے خرچ کرنے کو وہاں خرچ کرتے ہیں، یوفون بالنظر۔ لیکن ایک چیز یہ بھی سمجھیں کہ نظر کے بعد
میں کہا جاتا ہے یہ غرائب المسائل میں عجیب مسئلہ ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ تو نظر مانو، کیونکہ آپ نظر مان لیں گے جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو سستی کر کے اس کو پورا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اس وجہ سے آدمی نظر واجب نہیں ہے، اپنے اوپر خود واجب کر لیتا ہے کہ اگر میرا بچہ، آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ شفا دے دے. ہمارے خاص پٹی دار جس کو کہتے ہیں یا خاص گھر کے اپنے آدمی چچا زاد، ان کا ہمارے عمر کا ایک لڑکا تھا، ہمارے عمر نے ہم سے بڑا تھا، بیمار ہوا، اس کو اڑا دیا گیا کہ یہ مر گیا. لیکن بہرحال وہ چیخ رہے تھے، ان کے باپ کہہ رہے تھے اگر یہ اچھا ہو گیا تو اس کو حج کرائیں گے. اب آپ یقین جانیے اپنا تو حج کر کے آ گئے تھے، لیکن جب حج کرنے کا تو والد صاحب، میں خود جانتا ہوں، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، کچھ بڑے تھے، تو کہا کہ جا کے حج کرا دے اس کا. کہتا لے جائیں گے لے جائیں گے لے جائیں گے. آخر حج نہیں کرایا اور پھر اس بچے کی شادی ہوئی، 1 سال کے بعد اس کا انتقال، پھر اسی بیماری میں مبتلا ہوا، انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اب گناہ گار تو ہوئے کیونکہ نظر کو پورا نہیں کیا. اگر یہی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچے کو تو شفا دے دے، تو ہی شفا دینا کافی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کو گویا رشوت دینا چاہتے ہیں، یعنی جیسے دیں گے تبھی اللہ تعالیٰ کرے گا. اسی وجہ سے اس نیت پہ دخل کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ نظر کا ماننا مکروہ ہے، لیکن جب کسی نے نظر مان لیا تو پھر اس کا پورا کرنا واجب ہے. یہاں تک کہ اگر کفر کی حالت میں کسی نے نظر مانی ہے، اسلام لے آیا اور وہ نیک نظر ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے کفر کی حالت میں، جاہلیت میں، یعنی اسلام لانے سے پہلے، پیر رسول کے آنے سے پہلے، میں نے یہ نظر مانی تھی. پرانے زمانے سے بھی کعبہ شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر کچھ عمل چل رہے تھے، اعتکاف تھا، طواف تھا، لبیک کو انہوں نے بدل دیا، حج بھی کرتے تھے. تو حضرت عمر نے کہا میں نے جاہلیت اور کفر کے ایام میں ہم نے نظر مانی تھی کہ ایک رات میں حرم پاک میں کعبہ شریف میں اعتکاف کروں گا. یہ اسلام لانے کے بعد پیارے رسول سے پوچھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ. پیارے رسول نے فرمایا کہ اوف بنظرک، کیونکہ یہ نظر طاعت ہے، یہ طاعت ہے اللہ تعالیٰ کی، تم اپنے نظر کو پورا کر لو. تو نظر کا پورا کرنا واجب ہے. اس کی تاکید ہم اس سے بھی لے سکتے ہیں کہ کفر کی حالت میں اگر کسی نے، ہندو تھا مسلمان ہوا، ہندو ہونے کی حالت میں اگر اس نے کوئی یہ کہ ہم مسجد میں دیا جلائیں گے اور کچھ کریں گے، اگر یہ نیک کام اس نے مانا تھا، ایسے تھے ہندو بھی، تو اس کو پورا کرنا واجب ہے. تو حضرت، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نظر کا ماننا مکرو، لیکن اس کا پورا کرنا واجب ہے. آدمی کوشش کرے کہ نظر سے دور رہے، کبھی کبھی نظر مان کر کے پھنس جاتا ہے. یہی ایک بوڑھی تھی جن سے بیچاری کوئی ان کا گھر نہیں تھا، لیکن اہلیہ سے ملاقات ہوئی حرم میں بہت پہلے. تو کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ خالہ خالہ حرم میں بات ہوئی، جا رہے ہیں، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، کہیں حرم میں ہی پڑی رہتی ہوں. تو کہا ہمارے گھر چلو. تو الحمدللہ گاڑی تھی، آتے جاتے رہتے. اب وہ کہتے ہیں طویلہ نانی، ان لمبی نانی کا بچے کہنے لگے ان کو، لمبی سی تھی ماشاءاللہ. اب وہ 10 15 20 سال سے ہمارے گھر ہی پڑتی. ان کی بچی کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ میں 100 طواف کروں گی. تو پوچھا انہوں نے کہ ہم نے نظر مانا تھا تو ہم کہا پورا کر دیا. کہا پورا کیا. ہم نے کہا کیسے پورا کیا؟ تو کہا کہ 10 15 تو خود کیا اور بعد میں کسی سے کہہ دیا تم پورا کر دو، تم پورا. اب دیکھیے یہی ہوتا ہے، نظر مان کر کے آدمی اللہ سے ہیلا بہانہ کر کے آزاد ہو. ہم نے کہا نہیں، کوشش کرو جتنا کہ خود کرو، اور نہیں کر سکتے ہو تو پھر اللہ سے معافی مانگو. تو نظر کا ماننا ضروری نہیں ہے، لیکن مان لیا تو یوفون، لمبا ہو گیا معاملہ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا. یطعمون الطعام، کھانا بھی کھلاتے ہیں مسکینوں کو اور قیدیوں کو. اللہ اکبر. مسکینا ویتیما، یتیم کا خیال بہت کرنا چاہیے، ورنہ اگر یتیم مظلوم پلا کسی میجارٹی میں تو پوری میجارٹی کے لیے وہ دشمن بن کر کے زندہ رہے گا، ہر وقت ہر ایک کے خلاف اس کے دل میں کینہ رہے گا. اس وجہ سے یتیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر کہا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ. اکثر آیتوں میں ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، جو دین کو جھٹلا رہا ہے، اسلام کو جھٹلا رہا ہے، وہی یتیم کو دھکا دے کر کے بھگا رہا ہے.
تو یتیم کا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے ہیں اور نہ شکریہ. یہاں تک کہ یہ چیز آپ یاد رکھیں، بہت سے لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے دعا کیجیے ہمارے لیے دیجیے، یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے. آپ نے گویا اس کا بدلہ لے لیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کے لیے، اللہ کے چہرے کی خاطر ہم تمہیں کھلا رہے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، تم کو یہ ہم پیسے دے کر کے زکوٰۃ کے شکریہ اور نہ اس کا بدلہ ہم تم سے طلب کر رہے ہیں. اگر آپ نے کہا کہ دعا کرو تو غلط ہو گیا. یہ بھی ہم تفسیر میں جا کر کے دیکھیے. اور لمبے وہ لوگ کہتے ہیں جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں وہ اس دن سے ڈرتے ہیں. جی شیخ، میں آپ سے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ سے کرتا ہوں. عشق کرتے ہیں کہ محبت کرتے ہیں؟ کچھ نہیں لکھا آپ نے. آپ والے تو جزاکم اللہ خیر. جس اللہ کے لیے آپ نے مجھ سے پیار کیا، اللہ آپ کو پیار کرے انشاءاللہ. ایک وتر پڑھنے کی وضاحت کریں. دیکھیے، ایک وتر بھی جائز ہے اور 3 وتر بھی جائز ہے، 5 7 9. لیکن بعض مذاہب میں کہا گیا کہ وتر صرف 3 ہے، یعنی حنفی مذہب میں اس سے کم نہیں ہے. حدیث شریف میں بعض حالات میں لفظ واضح طور پر آیا ہے یصلی احدکم مثنا مثنا، رات میں اٹھے 2 کر کے سلام پھیر کر کے نماز پڑھتے جاؤ تہجد کی. 8 پڑھو، 6 پڑھو، 4 پڑھو اور 12 پڑھو. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ وَلَوْ بِوَاحِدَةٍ. اب یہ خطرہ ہو گیا کہ ابھی اذان ہو جائے گی تو ایک ہی رکعت پڑھ کر کے وتر ختم کر دو. یہ تو ہوا کہ اس حالت میں نہیں، یہ حالت ضروری نہیں ہے، عام حالت میں بھی صحابہ کبھی 1 رکعت پڑھتے تھے. تو دونوں کو جائز کرنا چاہیے. ہماری مصیبت ہے کہ ہمارے مذہب میں اگر حنفی مذہب میں آ گیا کہ نہیں یہی ہے، تو دوسرا اگر اس کے مخالف ہے تو ہم میں سے نہیں ہے. 1000 دشمنی اور جو کچھ ہم نے آپ لوگوں سے بتایا کہ واقعی یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ ایک مسئلے کی بنا پر، صرف اللہ اور رسول کے سنت پر عمل کرنے کی بنا پر آپ کسی سے دشمنی کریں، یقیناً پیارے رسول سے دشمنی کے معنی میں ہے اللہ سے ڈر جائیے. جو شخص کہتا ہے کہ ان کی مسجدوں کو ہم نہیں بنانے دیں گے، مسجد بنا کر کے پلمنیر کی مسجد کو بلڈوزر سے گرا دیا، یہ سب کر کے بہت بڑے گناہگار ہو رہے ہیں. کتنے اعمال کر کے اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں. اس وجہ سے مسئلے کا اختلاف ہے تو وہاں تک آپ اس کے موافق نہ ہو، لیکن جس چیز میں آپ کا موافق ہے اس کے ساتھ چلو بھائی. لیکن یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ شادی بیاہ بھی جائز نہیں. حنفی عورت کا شافعی کہتے ہیں کہ شافعی عورت حنفی عورت سے شادی نہ کرے. اسی طرح اس کے مقابل کہتے ہیں، یہ تو انہوں نے یہ کہا، لیکن حنفی مذہب کی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ اگر شافعی عورت کوئی ہے اور کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح جائز نہیں ہے اس کے لیے، الا یہ کہ اس کو کہہ لیا جائے کہ یہود اور نصارہ کی بیٹیوں کی طرح جس طرح شادی جائز ہے تب وہ اس. اچھا، اور آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیں کتاب میں اور میں حوالہ بھی دوں آپ کو. اللہم صلی علی محمد وعلیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں اگر کتا پانی پی لیے ہو، اس پانی سے آٹا گودا گیا ہو یا آٹا گودا گیا ہو، اس میں منہ ڈال کر کے اس نے کھا لیا کتے نے، تو کیا کیا جائے؟ اس کو پھینک دیا جائے. کنویں میں اگر کتا مر گیا ہے تو اس کو نکال کر کے، اگر آٹا گودا گیا ہے تو اس کنویں کو، آٹے کو کھایا نہ جائے، اس کو پھینک دیا جائے، جانوروں کو دے دیا جائے. او یباع لشافعین، کسی شافعی آدمی کے ہاتھ میں بیچ. ہنسی آتی ہے، ہم بچوں کو ہنسی آتی ہے کیسے وہ بزرگ اس طرح کی باتیں لکھ کر کے، اور یہ اختلاف کا درخت جھنکھاڑ قائم کر کے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کرے. ہماری دعا ہے ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. کہہ گئے لیکن ہم ان کے مکلف نہیں ہیں. ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. ای عمل افضل فی المسجد الحرام الطواف او حصول العلم، كلها مهم يا اخي.
لكن إذا أردت الترتيب فيمكنك أن تستفيد من كل نوع من هذه الأعمال. الطواف من أفضل الأعمال. لماذا؟ لأن الله تعالى قال حتى من الصلاة إذا طفت كثيرا فهذا من أفضل الأعمال هنا، لأن الله ذكر الطواف أولا. إبراهيم قال لإبراهيم وإسماعيل، إبراهيم إسماعيل سكان. أنت تسأل بالعربي ولا أردو؟ أي الطواف أفضل؟ نقول الطواف أفضل لأن الله تعالى قال لإبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، ماذا قال؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود. طواف کا پہلے ذکر کیا ہے تو طواف سب سے افضل ہے، اسی طرح اعتکاف افضل ہے، اسی طرح صلاۃ افضل ہے، بعد میں درجہ آیا اس کا۔ لیکن آپ تینوں کر سکتے ہیں۔ صبح کے ٹائم میں آپ طواف کریں فجر سے لے کر کے ظہر تک، پھر اس کے بعد آرام کر لیں، پھر آئیں اور نماز پڑھیں عصر کے بعد یا عصر کے درمیان پڑھیں، پھر آ کر کے اس قسم کی مجلسوں میں بیٹھ جائیں، سب خیر کو اکٹھا کر لیں۔ ہمارا مشورہ اگر آدمی کے اندر عزیمت ہے تب پوچھ رہے ہیں کہ حرم میں عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کے بعد میں میرا یقین ایمان ہے پیارے رسول کی اس حدیث کی بنا پر، جیسا کہ امام شافعی نے اور دوسرے علماء نے بھی کہا ہے، ان کا یہ قول یہاں راجح ہے، یا بنی عبد مناف، اے قریش کے اولاد، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى في اية ساعة شاء من ليل ونهار، کسی کو اس گھر میں طواف کرنے اور نماز پڑھنے سے رات اور دن کی کسی گھڑی میں نہ روکو، کسی گھڑی میں نہ روکو۔ فی ایت ساعت، آپ جا کے دیکھیں لغت کے اعتبار سے ای نکرہ ہے، اصول فقہ میں بھی اس کو نکرہ کہا جاتا ہے، تو نہ ہو عصر کے بعد کم وہاں ہوا، یہ خاص حکم ہے حرم پاک کا۔ دوسری جگہوں پر عصر کے بعد نماز مسجد نبوی میں بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، الا یہ کہ تحیت المسجد جو سبب کی نماز ہے۔ میں نے اس بارے میں بڑی تحقیق کی، الحمدللہ میں نے اپنی کتاب مسجد الحرام میں لکھا ہے، ہر مذہب کے کسی کے آدمیوں نے کسی نہ کسی صلاۃ کا عصر کے بعد اجازت دی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں صلاۃ السببیہ، سببیہ کا معنی یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوئے، پیارے رسول کا حکم ہے، یہ سبب ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، کہ جب پیارے رسول جب مسجد میں کوئی داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، اذا جب بھی، تو آپ عصر کے بعد داخل ہوئے، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ دنیا کی اپنے گاؤں کی مسجد میں بھی، اپنی بستی اور شہر کی مسجد میں بھی 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، اس کے بعد اور کچھ نہ پڑھیں۔ اور کعبے میں یہ چیز نہیں ہے، کعبے کی خصوصیت ہے کسی وقت بھی جائز ہے۔ کیا پیارے نبی، تو آپ نے کہا کہ کیا پڑھنا جائز ہے؟ انشاءاللہ جائز ہے، یہی راجح مسئلہ ہے۔ ہم نے دیکھا، آپ جا کے دیکھیں، اس میں طحاوی نے شرح معانی الاثار میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اگر جنازہ آ جائے عصر کے بعد تو پڑھ لیا جائے۔ کیوں پڑھے بھائی؟ جب منع ہے تو اس کو بھی نہ پڑھو۔ تو ہر ایک نے جب تخصیص کی ہے تو تخصیص ہی کو حکم بنائی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على جواب دیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا بھائی، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں جو فرشتے ان کے پاس لے کے جاتے ہیں؟ جی ہاں، واضح طور پر حدیث مبارک ہے۔ کل کی مجلس میں ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم قبر مبارک پہ جا کر کے ڈائریکٹ ہماری آواز پیارے رسول سنیں گے، ہم وہاں صلاۃ و سلام پڑھیں گے، یہ عقیدہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو خود کہا وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں ہیں آپ ان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اور حدیث میں ہے کہ پیارے رسول فرماتے ہیں جب کوئی دنیا میں کہیں بھی صلاۃ و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کے گشتی فرشتے اس کو لا کر کے میرے اوپر پیش کرتے ہیں، فأرد علیہم، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو آپ کا سوال، کیا پیارے نبی ہمارے سوال کا جواب دیتے ہیں؟ جی ہاں۔ دوسری حدیث میں ہے، دیکھیے ہماری بھی اس میں ہمارا ذکر پیارے رسول کے پاس، کتنے بڑے فخر کی بات ہے کہ فرشتے ہمارا ذکر اللہ کے پاس کرتے ہیں۔ ہمارے باپ کا بھی ذکر آتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے، وصی اللہ محمد عباس نے،
या इम्तियाज इब्न मोहम्मद ने फला ने आपको सलाम का ला कर, हमारे बाप का भी जिक्र आता है। तो ये बहुत बड़े हमारे लिए शर्फ की बात है। हम ज्यादा से ज्यादा सलात व सलाम प्यारे रसूल पर चलते फिरते, अगर हम वक्त को ना जाया करें दुआ अज़कार में, तो यकीनन बड़ी गनीमत की चीज है। अगर हाँ, तो एक बशर मौत के बाद कैसे जवाब दे सकते हैं? एक बशर मौत के बाद, आप जानते हैं कि अब कब्र में इंसान हर हालत में जिंदा है। एक काफिर भी जिंदा रहता है, लेकिन खास जिंदगी उसकी। हम उसको देखें जाहिर में सड़ गया है, लेकिन अल्लाह ताला उसके एक एक जुज को सवाब अजाब देते हैं। अंबिया की लाश मुबारक को अल्लाह ने जमीन के ऊपर हराम कर दिया कि खाए। हर्रमा अलल अर्द अन तअकुल अजसाद अल अंबिया, अल्लाह ने जमीन के ऊपर हराम कर। अंबिया की लाश उसी तरह महफूज रहती है जिस तरह वो जिंदगी में उनको दफन किया गया। तो प्यारे रसूल को अल्लाह ताला, और जिंदा भी हैं, फरिश्ते आकर के खबर देते हैं, अल्लाह ने उनको मुकर्रर कर रखा है। और जिस तरह फरिश्ते मुकर्रर खुदा न खास्ता करते हैं अल्लाह ताला लोगों को गुर्जों से मारने के लिए गुनाहगार लोगों को कब्र में, इसी तरह अंबिया किराम की ये फजीलत है कि अल्लाह ताला उनके जिस्म को महफूज रखता है, और वो फरिश्ते उनका हम सबका सलाम पहुंचाते हैं। आप जवाब देते हैं। आपका कहना एक बशर मौत के बाद, मौत तो हो गई, वो खास मौत, खास जिंदगी है वहां की हर एक की। प्यारे रसूल की जिंदगी अफजल से अफजल, उसकी जो खुसूसियत प्यारे रसूल ने खुद बताई कि अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन, गश्ती फरिश्ते हैं, सिर्फ हमारी उम्मत का सलाम मुझे ला करके पहुंचाते हैं। वल्लाह शेख क्या कहा जाए, अल्लाह ताला माफ करे। सही फतवा यही है कि अभी तक यहाँ के उलमा ने इसका फतवा नहीं दिया, और यही है क्योंकि इतना आसान है इस वक्त कंकरी मारना, यानी भीड़ की कुछ भी नहीं होती है। तो ये लोग जो है अब उनको अगर दम दे दें तो अच्छा है। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमारी गुजारिश है, जो बात मैं कह रहा था अपने तमाम भाइयों से, कि यकीनन असल दीन जो है अल्लाह की किताब प्यारे रसूल की सुन्नत है। मज़ाहिब जो बनाए गए हैं वो हमारे अइम्मा के मर्जी के खिलाफ हैं। हम अइम्मा का सबका एहतराम करें, तमाम हर इमाम को अपना इमाम समझें। ये ना कहें कि बाज लोगों ने इमाम शाफी को बात के फ़क़हा ने बहुत अहमक कहा है। इस तरह यकीनन बहुत बड़ी बात है। हम ताज्जुब करते हैं कि बड़े बड़े उलमा कैसे इस किस्म की बातें कह जाते थे। तो अल्लाह सबको माफ करे, लेकिन हम इन सब चीज़ों से तौबा करें, क्योंकि एक जबान कभी हम किसी को बुरा कह देंगे, उसकी वजह से हमारे बहुत बड़ी नेकी झड़ जाएगी। वहल यकुब, हजरत मुआज बिन जबल ने कहा अल्लाह के रसूल मुझे कोई नेक काम बता दीजिए। तो आपने जबान पकड़ ली, कहा अमसिक लिसानक, अपने जबान को महफूज रखो। तो हजरत मुआज कहते हैं वहल नुआखदु या रसूल अल्लाह अला मा नतकल्लम, हम अपनी बातों पर भी पकड़े जाएंगे। तो प्यार रसूल ने फरमाया सकेलत का उम्मु का, सकेलत का कोई एक मलामती लफ्ज है, तुम्हारी माँ तुमको रोए, यानी तुम मर जाओ रोए, यानी, लेकिन मकसद नहीं होता बददुआ देना, लेकिन एक ऐसा जुमला है जिससे गोया आदमी को मलामत किया जाता है, इतनी चीज तुम्हें नहीं मालूम। सकेलत का उम्मुका या मुआद वहल यकुब्बुन्नास फिन्नार इल्ला हसाइदु अलसनतिहिम, लोगों को जहन्नम में, बहुत से लोगों को सिर्फ जबान की उल्टी सीधी बातों से, जिस तरह घास काटता है आदमी, उसमें घास भी है, सब कुछ काटता रहता है, तो गलत और सही सब कुछ बोलता रहता है, उसकी वजह से वो जहन्नम में जाएंगे। इस वजह से हम दीन किताब सुन्नत को समझें, और किताब सुन्नत पर अमल करने वालों को बुरा ना कहें। मैं खुल करके कहूँगा हमारे जमात तबलीगी के लोग अपने अमल को ज़ाया ना करें, और अल्लाह से तौबा इस्तगफार करके और हमेशा के लिए किताब सुन्नत की बालादस्ती को कबूल करें। जो लोग सुन्नत रसूल की तरफ बुला रहे हैं उनसे दुश्मनी ना करें, उनकी मस्जिद ना गिराएं। हमारे उलमाए देवबंद है जो यकीनन अहले हदीसों को बहुत कुछ बुरा कहते हैं। अहले हदीस अगर बुरा कह रहा है तो वो भी गलत है, और वो उनको बुरा कह रहे हैं तो गलत है। कोई किसी को, यहाँ तक कि हमें हुक्म है काफिरों के बुतों को भी गाली ना दो, फयसुब्बुल्लाह अदवन बगैर इल्म। तो एक मुसलमान दूसरे किसी आलिम को, किसी इमाम को बुरा कहे वो गलत है।
تو अइम्मा का बुरा कहने वाला उससे बुरा कोई नहीं है। अलबत्ता जो अइम्मा की पूजा करता है, यानी प्यारे रसूल की बात छोड़ करके सिर्फ इमाम की बात मानता है, प्यारे रसूल ने खुद कहा है उनकी इबादत कर रहा है। अच्छी नौकरी तो है लेकिन उजरत मुनासिब नहीं मिलती है, क्योंकि कोई वजीफा बता दे अच्छी उजरत वाली नौकरी मिल जाए। वजीफा बहुत है, अल्लाह ताला से यही है मुश्किल ना कि अल्लाह रज़्ज़ाक है, हम यकीन करें अल्लाह रज़्ज़ाक है, अल्लाह रोजी देने वाला है। आप कहें या रज़्ज़ाक वरज़ुक़नी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, अल्लाह ताला दुनिया की तमाम भलाइयों को हमें दे, उसमें अच्छी नौकरी है, अच्छी बीवी है, नेक औलाद है, ये सब आ जाएंगे। तो आप उसको नाम लेकर के कहें अल्लाह ताला, अपनी जबान में दुआ करें और तन्हाई में रात में उठ करके दुआ करें, इंशाअल्लाह देखिए आपको वो अच्छी नौकरी मिलेगी। किसी चीज पर दिल नहीं लगता, कोई वजीफा बता दे। यही वजीफा है कि आपको किसी चीज पे दिल नहीं लगता तो कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते रहें, हर वक्त जिक्र अज़कार करते रहें। और ये जान लें कि अगर माँ बाप कोई काम का हुक्म दे रहे हैं तो हमारे ऊपर फर्ज है, जिस तरह अल्लाह ने कहा है कि नमाज पढ़ो, अल्लाह ने अपने हक के बाद कहा है माँ बाप का, तो माँ बाप ने कहा कि जाके कुछ कमा के लाओ तो जाओ, दिल लगाओ। यही है, ये नहीं कि दिल, ये तो फैशन बन गया, दिल नहीं लगता हम कुछ नहीं करेंगे, सोए पड़े रहेंगे। किसके बलबूते पर जिस्म पालोगे, ये सोचो कम से कम। तो किसी चीज पर दिल नहीं लगता, एक फैशन बन गया। हाँ भाई उनको मत छोड़ो, वो तो बहुत ही एलर्जिक आदमी है, बहुत ही असबी आदमी है, गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे को दो डंडा मारे ठीक हो जाएगा। हम खान लोग यही जानता है। सिर्फ तवाफ का अजर क्या है? मन ताफ़ा उसबूअन काना कइत्क़ रक़बा, जिसने 7 चक्कर का तवाफ पूरे इखलास के साथ किया। हम ये सब ध्यान में रखें, एक गर्दन के आजाद करने का अजर उसको मिला, बहुत बड़ा अजर है। गर्दन, किसी गुलाम के गर्दन के आजाद करने का अजर प्यारे रसूल ने बताया है कि जो शख्स किसी गर्दन का गुलाम को आजाद करेगा, अल्लाह उसकी गर्दन को जहन्नम से आजाद कर देगा। तो ज्यादा से ज्यादा तवाफ, लेकिन तवाफ में चारों तरफ चक्कर ना करें, मोबाइल से बातें ना करें, अल्लाह से दिल लगा करके दुआएं, जिक्र अज़कार, रब्बना आतिना फिद दुनिया सुब्हानल्लाह बिहम्दी, कोई सूरत ही पढ़ते जाएं तो इंशाअल्लाह वो अजर हमें मुकम्मल मिलेगा। मस्जिदुल हराम में अफजल अमल क्या है? नमाज पढ़ना, तवाफ करना। अभी इससे पहले अरबी किसी ने पूछा था, तवाफ सबसे अफजल है, फिर उसके बाद बैठ के जिक्र अज़कार करना है कहीं भी, या एतिकाफ करना और नमाज पढ़ना है। तो तवाफ का पहला दर्जा है, आप सब कुछ कर सकते हैं, तवाफ दूसरे टाइम कर लें, फिर बैठ के सलात पढ़ें, फिर और उसके बाद दर्स दुरूस में बैठ करके वो अजर भी मस्जिद की मजलिस की बरकत लें इंशाअल्लाह। अगर किसी शख्स दूध में पानी मिलावट करता था, यानी कोई शख्स दूध में, कोई शख्स दूध में पानी की मिलावट करता था और वो फौत हुआ, तो उसका बच्चा उसके लिए क्या करे? यकीनन बहुत बड़ा धोखा। यहाँ तक कि बताया एक आदमी ने कि वो जो है दूध लेके जाते हैं, गड्ढे से पानी भर लिया, किसी को नाप के दे रहे थे, छोटी सी मछली भी आ गई उसमें। तो ऐसा भी कर जाता है, सुभान अल्लाह। और एक आदमी ने कहा, हमसे यही मसला पूछा था, हमारे इंडिया ही कहते थे एक दूध का वो है ग्वाला, और वो आता है और अपना ऐसे मेरे नल के ऊपर टेक करके पानी भर के जाता है। हमने कहा तो हम अगर उसको मना करें तो गुनाह? हमने कहा गुनाह, मना ना करना गुनाह है, उसको मना करो तो करना, तो ये बहुत बड़ा गुनाह। लेकिन अब आपका सवाल है कि उसका बच्चा क्या करे, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए सदका खैरात कर दें कि अल्लाह ताला, अगर किसी को जानते थे कि हमारे यहाँ होता था बचपन में, हम जानते हैं, सालों भर के लिए उनके यहाँ दूध बांध लेते थे, वो रोजाना 1 किलो ला के देंगे, जैसे आजकल कंपनियों का सिलसिला है। हमारे यहाँ ग्वाले लोग देहात में, हमारे गांव में मुसलसल, जिसके पास, हम लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गाय भैंस ज्यादा थी, तो उला करके देते थे। तो उनसे कहे कि भाई आपसे दूध लेते थे, आप दूध लेते थे हमारे वालिद से, उनसे गलती हुई, पानी भी मिलाते थे, आप माफ कर दे, नहीं तो हमसे जो कुछ तलब कर सके हम दे सके दे दीजिए। ये सब तरीका है। बारकल्लाहु फीकुम। क्या वो अल्लाह पाक माफ कर देंगे? नहीं। हुकूकुल इबाद जब तक बंदा ना माफ करेगा, अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे।
दूध वाला धोखे का दूध बेच करके बंदे का हक मारा है। फितनों की कसरत देखकर मौत की तमन्ना करना कैसा है? प्यारे रसूल ने फरमाया है लफ्ज जो तमन्ना करने की, ये नहीं कि अल्लाह ताला मैं मर जाऊं, अल्लाह ताला मुझे मौत दे दे, नहीं। ला यतमन्नयन्ना लफ्ज मुबारक प्यारे रसूल, ला यतमन्नयन्ना अहदुकुम अल-मौत लिदुर्रिन असाबहु, किसी मुसीबत की बिना पर कोई बित्ताकीद यतमन्नयन्ना लफ्ज है, बित्ताकीद कोई तमन्ना ना करे मौत की। फ़इन कान वला बुद्ध, और अगर परेशान है और मरने की तमन्ना ही करना चाहता है तो क्या कहे? क्योंकि खैर अल्लाह जानता है, तकदीर में खैर और शर, जाहिर में हमारे लिए शर है लेकिन अल्लाह ने खैर लिखा है उसमें। तो अल्लाह ये नहीं कहा जाएगा अल्लाह ने शर किया, अल्लाह की तरफ शर की निस्बत सही नहीं है। वश्शर्रु लैसा इलैक, प्यारे रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला शर की निस्बत तेरी तरफ नहीं, लेकिन अल्लाह ने आपको मुसीबतों में मुब्तला किया है, आपके लिए शर है, तो आप कहिए ऐ अल्लाह ताला अहयनी मा कानतिल हयातु खैरल ली, जब तक मेरी जिंदगी मेरे लिए बेहतर हो तो मुझे जिंदा रख, व तवफ़नी इदा कानतिल वफातु खैरल ली, और अगर मौत मेरे लिए अफजल है तो मौत तू कर दे। इसमें आपने अपने को अल्लाह के हवाले कर दिया। जानते हैं कि अल्लाह ही जानता है कि हमारे लिए क्या खैर है। हो सकता है हमने बहुत गुनाह किया हो, उसका कफ्फारा अल्लाह ताला हमें बीमार करके उठाना चाहता है ताकि हम पाक हो जाएं गुनाहों से, जैसा कि सही हदीस में। तो ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा अहीनी, ऐ अल्लाह ताला मुझे जिंदा रख जब तक तू जानता है कि मेरी जिंदगी मेरे लिए खैर की है, वो तवफ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरल ली, अगर तू जानता है कि अब वफात मेरे लिए खैर है तो वफात दे दे। क़यामत के करीब इतने फितने आ जाएंगे कि आदमी जाकर के कब्र पे लौटेगा, कहेगा काश मैं इसमें दफन होता और ये दिन ना देखने पड़ते। अब आप सोचें किसी की बीवी बच्चे उसके सामने गलत काम करें या उसके नाफरमानी करके घर से निकल जाएं बगैर उसके, मर जाने का मौका होता है आदमी के लिए, गैरत का मसला है। तो बहुत से फितने इस तरह के आएंगे। प्यारे रसूल ने उमूमी तौर पर फरमाया है कि आदमी तमन्ना करेगा, कब्र पे जाके लौटेगा, काश मैं अंदर होता ये दिन ना देखता। अल्लाह बचाए हम सबको। क्या हम तहज्जुद नमाज या नफिल में कुरान शरीफ से या जो मोबाइल से, मोबाइल ना ज्यादा इस्तेमाल करें, मोबाइल से वो रूहानियत नहीं मिलती, अगरचे जायज है। आप कहेंगे उसकी दलील क्या है मोबाइल से पढ़ने की? आप जानते हैं कलाम पाक जब नाजिल होता था प्यारे रसूल के जमाने में, तो लोगों को आप लिखाते थे तो किस पर लिखते थे? पत्थर का चौड़ा टुकड़ा पा गया उस पर 10 सतर लिख लिया, आयत लिख ली, और चमड़ा कुछ मिल गया उस पर लिख लेते थे, उसी को पढ़ते थे। तो मोबाइल भी इसी तरह समझ लीजिए जायज है, लेकिन कुरान के साथ आप खुद अपने ज़ौक़ को तौलिए तो कुरान से पढ़ने की रूहानियत और कुछ होती है। इस वजह से आप तन्हाई में अगर छोटा सा कुरान रखें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लंबी सूरत पढ़ें और तहज्जुद कर क्या ना सजदे करें, इंशाअल्लाह जायज है। क्या है, आसान है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये एक जवाब इंशाल्लाह कल आते हैं। क्या हम तहज्जुद में? जी हाँ, आप पढ़ें, कुरान छोटा सा रखें एक, और उसको देख करके हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के गुलाम, वो उनको तरावीह की नमाज पढ़ाते थे कुरान देख करके। हजरत आयशा को कुरान याद था। औरत जानते ये इमामत नहीं कर सकती है मर्दों की, लेकिन मर्द तो उनके गुलाम जो थे ज़कवान, बुखारी शरीफ में है, कुरान देख करके उनको नमाज पढ़ाते थे। तो कुरान देख करके नमाज पढ़ाना जायज है। हाँ, हनफी मजहब में कहते हैं ये अमल कसीर है, कलाम पाक देखेंगे इससे नमाज बातिल है, उनका ये कौल बातिल है। हम माफ कीजिएगा, चलें इंशाल्लाह। वसल्लल्लाहु अला खैर खल्क़ि। हाँ, आएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला तौफीक दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।